اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جماعت جو ہماری یہ اس وقت ہے جو فورتھ ہے، مضمون ہمارا اردو ہے، عنوان ہمارا ہے پیارے بچوں سچا انصاف۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کھول کے آگے رکھیں گے اور غور سے سنیں گے، اس کے بعد آپ یاد کرو گے اچھی طرح سے۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ کچھ الفاظ اوپر الگ سے دیے گئے ہیں: حلیفہ، ریا، خبر گیری، گشت، دل برانہ، بیوہ۔ پہلے ہم ان کے معنی لکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، الفاظ اور معنی لکھے ہم نے۔ یہاں پہ حلیفہ لکھا ہے۔ حلیفہ کہتے ہیں اسلامی حکمران جو ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حکومت کرنے والا، اسلامی حکومت کرنے والا۔ ریا ہوگی عوام، خبر گیری ہوگی نگرانی، دیکھ بھال کرنا، گشت ہوگا گھومنا، یعنی کہ گشت ادھر ادھر گھومنا، دل برانہ ہوگا دکھی ہونا، بیوہ ہوگی وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو، بیوہ اس کو کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنی کتاب کی طرف دیکھو گے تو یہاں پہ لکھا ہے سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ جو حضرت عمر تھے وہ مسلمانوں کے حکمران تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا فرائض کیا، خوب واقف جانتے تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے، دن میں وہ اپنے کام کے ساتھ لگے رہتے تھے، اور رات میں بھی کم آرام فرماتے، اور رات کو بھی زیادہ آرام نہیں فرماتے تھے، کم آرام فرماتے، اور زیادہ تر رہا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے۔ عوام کی خبر گیری کے لیے صرف گشت لگاتے تھے، ادھر ادھر گھومتے تھے، کسی کے پاس کھانا بھوکا مت ہے، کسی کو کچھ کمی نہیں ہے، اس طرح گشت لگاتے رہتے تھے۔ تو ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے، ایک رات گشت لگا رہے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ اچانک ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑی پر نظر پڑی، دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلا بیٹھی ہے، اور دیکھا اس جھونپڑی میں کیا ایک عورت ہے، وہ چولہا جلائے بیٹھی ہے۔ یہاں پہ یہ جھونپڑی میں دکھایا گیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بچے رو رہے ہیں، اس عورت کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے، یعنی کھانڈی اوپر چڑھائی ہے، اس میں چمچہ ڈالا ہے، بچوں کو بہلا رہی ہے، مگر وہ کس طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچے خاموش نہیں، بچے صرف روتے ہیں۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ اس کا جب حضرت عمر نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل بہت دکھی ہوا۔ آپ قریب گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے قریب گئے، نزدیک گئے، دیر تک دیکھتے رہے، مگر ادھر بیٹھ جا کر دیکھتے رہے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ میں نہ آیا، لیکن حضرت عمر کی سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ماجرا، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پہنچا۔ جب حضرت عمر کو سمجھ نہیں آیا یہ بچے کیوں رو رہے تھے، پھر حضرت عمر خود گیا اس عورت کے پاس، اس سے پوچھا اس کا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ بچوں کو بھوک لگی ہے، یہ بھوک کے مارے یہ رو رہے ہیں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ آپ حضرت عمر کہتا ہے عورت کو، آپ ان کو کھانا کیوں نہیں دیتی بچوں کو؟ حضرت عمر نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑے دیکھ رہا ہوں، چولہے میں ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ حضرت عمر کہتا ہے عورت کو کہ آپ چولہے پہ ہانڈی چڑھائی ہے، میں دیکھ رہا ہوں اتنے دیر تک، یہ کب تیار ہوگی، پھر کب بچوں کو آپ کھلائے؟ یہ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ عورت کہتی ہے ہانڈی میں کچھ نہیں ہے۔ عورت نے جواب دیا، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا، آپ بچوں کو بہلانے کے لیے صرف ہانڈی میں پانی رکھا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے، یہ چاہتی ہوں۔ عورت کہتی ہے، حضرت عمر کہتی ہے میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو نیند آ جائے اور یہ سو جائیں، لیکن بچے کہاں سو جائیں گے، ان کو بھوک لگی ہے، بھوکے ہیں بچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ حضرت عمر نے جب ہانڈی میں دیکھا اس میں پانی تھا اور کچھ کنکریاں تھیں، اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن اس عورت کے پاس جو کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، بچوں کو بہت بھوک لگی تھی اور بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی۔ بچوں کی تسلی کے لیے اب چولہے پر یہ ہانڈی رہی تھی، ہانڈی میں پانی اور پانی میں کنکریاں ڈالی تھی، تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے، عورت بیوہ تھی، ان کی اس کا خاوند مر چکا تھا، بچے یتیم تھے، باپ مر گیا تھا، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا، اور گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہ تھا، بیت المال سے بھی کوئی وظیفہ مقرر نہیں ہے، یعنی حکومت کی طرف سے کوئی وظیفہ مقرر نہیں تھا۔ آپ نے درد بھرے لہجے میں کہا، کس نے کہا؟ حضرت عمر نے کہا، مائی حلیفہ
کو تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ اب یہ کہتا ہے عمر کہ مائی آپ نے خلیفہ کو اطلاع کیوں نہیں دی، حکمران کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ پیارے بچوں آج یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے پھر عورت نے کیا کیا، کیسے جواب دیا۔ تو کل تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام۔